بسا اوقات آپ پر ایسی کیفیات طاری ہوتی کہ آپ ایک ایک آیت کو پڑھ کے ساری رات گزار دیا کرتے تھے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، آج ہمارے ذوق، آج ہماری توجہات اور ہماری ترجیحات کے اندر گانے شامل ہیں، میوزک شامل ہے۔ جس شادی پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو وہی 4 گانے ہر جگہ لگے ہوئے ملیں گے، اور ہم بڑے مزے سے اس کو سنتے ہیں، اس لیے کہ ہماری ترجیحات میں ہی وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات کے اندر قرآن تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے عشاء کی نماز ہمیں پڑھائی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ صحابہ سارے نوافل میں مشغول ہو گئے، تو آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جب سارے صحابہ چلے گئے تو آپ دوبارہ مسجد کے اندر تشریف لے آئے، اور آ کر آپ نے نماز تہجد شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تہجد پڑھ رہے تھے، میں بھی آ کے کھڑا ہوا تو آپ نے اشارہ کیا تو میں آپ کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے آ کر نماز پڑھنا شروع کی تو آپ نے انہیں اشارہ کیا، وہ آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ابو ذر غفاری اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ تو صبح میں نے عبداللہ بن مسعود سے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول سے پوچھو کہ رات جیسے آپ نے نماز میں قرات کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول جب خود بتائیں گے تو ٹھیک ہے، میں نہیں پوچھتا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے ہمت کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ ساری رات ایک آیت کی تلاوت فرماتے رہے، آپ ساری رات ایک ہی آیت کی قرات فرماتے رہے، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساری رات اس ایک آیت کو پڑھتا رہا اور اللہ سے اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا رہا۔ اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگا، اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں مانگا، حسن و حسنین کے لیے نہیں مانگا، آپ نے مانگا تو ساری رات ایک آیت پڑھ کے اپنی امت کے لیے مانگا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آپ کو کیا جواب آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں وہ جواب بتا دوں تو تم لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دو، عبادت کرنا چھوڑ دو، غافل بن جاؤ۔ اور فرماتے ہیں کہ ابھی میں تھوڑا ہی دور گیا تھا، وہ بات مجھے بتا دی جو اللہ کی طرف سے بتائی گئی تھی۔ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے، اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا، لوگ عبادت میں بے پرواہ ہو جائیں گے، عبادت میں غافل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بتانے سے منع فرما دیا، اور پھر بعد میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی، اور وہ آیت کیا تھی جو آپ ساری رات پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرا اختیار ہے، تیری قدرت ہے، تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو بخش دے تو بڑا غالب ہے، حکمتوں والا ہے، تیری بخشش اور تیری عطا کا سوال ہے، میری امت کو بخش دے۔ آپ ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے اور اپنی امت کے لیے روتے رہے۔ آج امت راتوں کو جاگ کے کیا کر رہی ہے؟ آج امت اپنی راتیں کیسے گزار رہی ہے؟ آج امت کی راتیں کیا سن کر، کیا دیکھ کر اور کس چیز میں دلچسپی لے کر گزر رہی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے المیہ ہے کہ ہمارا نبی ساری رات وہ ایک آیت پڑھ کے روتا رہا کہ میری امت کی بخشش اور مغفرت ہو جائے، اور آج اس کا امتی، آج اس کو موبائل سے فرصت نہیں، آج اس کو ٹی وی سے فرصت نہیں، آج اس کو اپنی ترجیحات سے فرصت نہیں، اور آج وہ بھول گیا کہ میرے نبی نے ساری رات کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی، اور اللہ سے مانگا تو کیا مانگا؟ اپنی امت کو مانگا، اس کی مغفرت کو مانگا، اس کی بخشش کو مانگا۔